بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ 4-5 الفاظ لکھے ہوئے، جملے لکھے ہوئے لگ بھگ ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن پڑھے سب کو الگ جائیں گے۔ جیسے پہلا والا من عمل، دوسرا من فعل، تیسرا من بخل، چوتھا من یعمل۔ یہ دیکھنے میں لگ بھگ ایک جیسے ہی ہے، لیکن سب کو پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کی وجہ سے، کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلے نمبر پہ رکھیں اظہار، دوسرے پہ رکھیں ادغام، تیسرے پہ رکھیں اقلاب، اور چوتھے پہ رکھیں اخفا کو۔ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ ان قاعدوں کو سمجھنے سے پہلے ہم نون کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ پورے قاعدے نون اور تنوین، نون ساکن اور تنوین سے جڑے ہوئے ہیں۔ نون ساکن کا مخرج مطلب نکلنے کی جگہ، زبان کی نوک اور اوپر کے تالو کا شروع والا حصہ نون، نون وہاں سے نکلتا ہے۔ نون مطلب جہاں مسوڑا ختم ہوتا ہے اوپر کے دانتوں کا، تھوڑا سا اوپر آئیں گے اور تو نون، نون وہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا، اگر زبان وہاں ٹچ ہوتی ہے تو مطلب نون ظاہر ہو کر نکلا ہے۔ نون کو نکالنے کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے سے نون پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ظاہر کر کے، ایک طریقہ ہے ظاہر کر کے نون کو پڑھنا جو عموماً پڑھا جاتا ہے، اور ایک طریقہ ہے نون کو چھپا کر پڑھنے کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، نون کو جو مخرج ہے اس کا اوپر ٹچ کرنا ہوتا ہے زبان کو، زبان کی نوک کو، تو نون ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر جب نون کو چھپانا ہوتا ہے تو اس زبان کو بیچ میں لٹکا دینا ہوتا ہے، مطلب اوپر ٹچ کرنے سے بچانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ ہے پنکھا، اس کے اندر بھی نون ہے، پنکھا، پنکھا، لیکن اس کے لیے دھیان لگائے ذرا، ہم نون جب بول رہے ہیں تو اوپر ٹچ نہیں کر رہے پنکھا، بلکہ ہماری زبان جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، پنکھا، پنکھا۔ لیکن اگر اسی پنکھے کو جب انگلش میں بولیں گے فین، فین، تو اس میں نون ٹچ ہوتا ہے اوپر، زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے فین، نون بولنے کے لیے فین، فین، فین۔ اور ایک انگلش کا دوسرا جملہ ہے پرینک، مذاق کرنا، پرینک، رینک، اس میں دیکھیے نون جو اوپر ٹچ نہیں ہوتا ہے بلکہ بیچ میں لٹکا رہتا ہے، پرینک، رینک، نون ٹچ نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نون کو بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کر کے بولنا جو عام طور سے بولا جاتا ہے، اور ایک چھپا کر کے بھی بولنا ہوتا ہے جس میں زبان اوپر ٹچ نہیں ہوتی، زبان بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ ٹھیک؟ تو جو قاعدے آ رہے ہیں ان قاعدوں میں یہی ہوگا کہ ایک قاعدہ ایسا ہے جس میں نون کو ظاہر کرنا ہے، جیسے من عمل، من عمل، اس قاعدے کا نام ہے اظہار، اظہار بنائی ہے ظاہر کرنا۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو ہے اخفا، اخفا کا مطلب آتا ہے چھپانے کے، کسی چیز کو چھپانے کو، چھپنا چھپانا اخفا کہلاتا ہے۔ اس میں کیسے پڑھنا ہوتا ہے نون کو، من فعل، وہی زبان کو بیچ میں لٹکانا ہوتا ہے، من فعل، من فعل نہیں کرنا ہوتا، من فعل، سمجھ گئے؟ اب آتے قاعدوں کی طرف۔ قاعدوں سے پہلے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان لو مجھے کوئی آ کر مار کر چلا گیا، کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کر لی، مجھے پیٹ دیا اور چلا گیا۔ اب میری باری ہے بدلہ لینے کی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاس کتنے راستے ہو سکتے ہیں بدلہ لینے کے؟ ذرا سوچ کر بتائیں۔ میرے دماغ میں کیا ہے دیکھیں، یا تو میں جذبات میں آ کر ڈائریکٹلی بھیڑ جاؤں، اس سے لڑ جاؤں، آ کر مار کے کیسے گیا مجھے، پہلا طریقہ کہ فیس ٹو فیس جا کے اس سے لڑ لوں۔ دوسرا طریقہ، دشمن طاقتور ہے، چھپ چھپا کے پیچھے سے جاؤں اور حملہ کر دوں۔ تیسرا طریقہ، دشمن ہوشیار بھی ہے تو بھیس بدل کر جاؤں اور حملہ کر دوں کہ پہچان ہی نہ پائے کہ سامنے آنے والا کون ہے، بھیس بدل کر جانا۔ چوتھا طریقہ، میں عقل مندی دکھاتا ہوں اور سامنے والے سے دوستی کر لیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ یہ 4-5 طریقے ہو سکتے ہیں کہ میں سامنے سے بھیڑ جاؤں، سامنے سے، یا چھپ کے آؤں، یا بھیس بدل کر آؤں، یا اس سے دوستی کر لوں۔ اچھا، دوستی میں کبھی ایسی ہوتی ہے کہ سلام دعا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جان پہچان ہو گئی، وہ میرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گا نہیں، ہو گیا۔ ایک دوستی وہ ہوتی ہے جو گہری ہو جاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو میں بھی جا رہا ہوں، میرے یہاں کوئی فنکشن ہے تو وہ بھی آ رہا ہے، اس کا کچھ کام ہے تو میں کر دے رہا ہوں، میرا کچھ کام ہے میں بیزی ہوں تو وہ میرا کام کر کے آ جا رہا ہے، دوستی ایسی بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اسی کو ہمارے قاعدوں میں ادغام تام بولتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیتے ہیں اس مثالوں میں۔
اگر میں فیس ٹو فیس سامنے سے جا رہا ہوں لڑنے کے لیے تو اس کا نام ہے اظہار، نون ظاہر ہوگا. میں چھپ کے آ رہا ہوں مارنے کے لیے، حملہ کرنے، تو اس کا نام ہے اخفا، نون چھپا کر پڑھنا ہے. پہلے والے میں نون ظاہر کر کے پڑھنا ہے، دکھا کے پڑھنا ہے. دوسرے والے میں نون چھپا کے پڑھنا ہے. تیسرا ہے اقلاب، میں نے بتایا تھا مثال دے کے بھیس بدل کے جانا، تو اقلاب ہے کہ نون میم بن جاتا ہے. کچھ الفابیٹ دیکھ کر وہ جو ہے نون سے میم بن جاتا ہے، اس کو لکھا جائے گا نون لیکن پڑھا میم جائے گا. اور چوتھا والا دوستی کر لینا، یہ ہے ادغام. کبھی دوستی ایسی ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی گھر کے ہیں یا الگ الگ ہے، تو اس کا نام ہے ادغام تام. اس میں 2 الفابیٹ آتے ہیں، لام اور را. اور ایسی دوستی جو سلام دعا والی ہو، جہاں دونوں کا ذکر کیا جاتا ہو، ایسے ہے 4، یا واو میم نون، یومن کہا جاتا ہے. ان کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب آتے ہیں شروع سے اظہار کا کہ کیسے کام کرتا ہے، کتنے الفابیٹ اس کے پاس ہے، اخفا کے پاس کتنے الفابیٹ ہے، کیا کام کرتا ہے، ادغام کے پاس کتنے الفابیٹ ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلا اظہار، ہم ان کے الفابیٹ سمجھیں گے اور ان کا کام سمجھیں گے. سمجھ گئے؟ اظہار کے الفابیٹ ہے 6. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ 6 الفابیٹ ہمیشہ کے لیے اسی کے. ایسا نہیں ہوگا کہ صفحہ نمبر 15 پہ ہم نے دیکھا نون ساکن کے بعد یہ الفابیٹ اچھا اظہار ہوا، اور وہی سیم نون ساکن کے بعد وہی الفابیٹ صفحہ نمبر 18 پہ آئے گا تو پھر ہم سوچنے میں لگ گئے یار کون سا قاعدہ ہوگا، اظہار ہوگا کہ اخفا ہوگا. ایک بار جو قاعدہ، جو الفابیٹ جس کے لیے ہے، وہ پورے قرآن کریم میں، پوری عربی میں وہ قاعدہ اور وہ حرف اسی قاعدے کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب فکس ہو گیا ہے. ایک بار جو آپ نے سمجھ لیا وہ فکس ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس بار تو اس کے لیے ہے، دوسری مرتبہ دوسرے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کے 6 الفابیٹ ہے، 6 حروف ہے، جو وہی حروف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یاد کر لیں اس کو. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تنوین اور نون ساکن آپ کو کہیں دکھ گیا تو اس بات کو مان کر چلے کہ یہاں پہ ان چاروں قاعدوں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ تو ہوگا، چاہے ادغام ہو، چاہے اظہار ہو، چاہے اخفا ہو، چاہے اقلاب ہو، کچھ نہ کچھ تو یہاں ہوگا. اگر آپ نے تنوین دیکھ لیا یا نون ساکن دیکھ لیا تو کیا ہوگا وہ اب دیکھیں گے. اظہار کے لیے 6 الفابیٹ تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جب کبھی بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا ان 6 الفابیٹ میں سے کوئی آیا، یا حمزہ آ گیا، نون ساکن تھا اس کے بعد حمزہ آ گیا، یا نون ساکن تھا اس کے بعد عین آ گیا، تو اب یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. اظہار سے سمجھ میں آ رہا ہے، اظہار کا مطلب ہے تو ظاہر کرنا. نون کو ظاہر کر کے گننا نہیں کرنا، بلا گننا کے جلدی پڑھنا ہے. جیسے من عاملہ، اب یہاں پہ کوئی من عاملہ کرے غلط ہو جائے گا. یہاں پہ اظہار کے ساتھ جلدی کرنا ہے. من عاملہ، من عاملہ طیغا ابابیلا، طیغا ابابیلا. سمجھ گئے؟ من عوفیہ، من عوفیہ. ٹھیک، اچھا 6 الفابیٹ تو یہ لے لیے، 29 ٹوٹل تھے. اب بچے کتنے؟ 29 میں سے 6 نکل گئے، بچے 23. اب اس میں سے 6 الفابیٹ لے جاتا ہے ادغام، وہی دوستی والا. کون کون سے لے جاتا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کا ایک شارٹ نام آتا ہے یرملون. یرملون کے اندر جتنے الفابیٹ ہیں وہی الفابیٹ ادغام کے، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے 2 الفابیٹ ایسے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد یہ 2 آ گئے، لام اور را، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں نون تھا. جیسے مر ربک، مر ربک، نون سائلنٹ ہو جائے گا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ من ربک. لیکن قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد را آ گیا تو سیدھا نون ساکن سے جس کو ہم ملا رہے تھے اس کو سیدھا را سے ملا دیں گے. مر ربک لکھنے میں لکھا جائے گا، لیکن جب پڑھے گا کوئی اور کوئی سننے والا ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں نون بھی تھا. ایسی اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے نون اور را کی، اور نون اور لام کی بھی. مر ربک. دوسرا لام والی بھی دیکھ لیں، من لدنہ، من لدنہ ہے اصل میں من لدنہ لیکن من لدنہ. ٹھیک، باقی کے 4 جو ہے ادغام کے کون کون سے بچے؟ یا، واو، میم، نون. ان میں نون کو ملانے کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے لیکن ادھورا نون ملتا ہے. جیسے
من یعمل، ناک میں نون کو لے جانا ہے، نون کا بھی پتہ چلتا ہے اور یا کو پڑھا جاتا ہے ساتھ میں. من یعمل من واق، سمجھ میں آئی بات؟ تو ادغام کیا کرتا ہے، نون کو اپنے سے ملا لیتا ہے. 2 الفابیٹ ایسے ہیں جہاں غنہ نہیں ہوگا، 4 الفابیٹ ایسے جہاں پہ غنہ بھی ہوگا. ٹھیک، تو 6 الفابیٹ اظہار نے لیے تھے تو 23 ہوا تھا، 6 الفابیٹ ادغام نے لے لیے تو اب 17 بچ گئے، 17 بچ گئے. ایک الفابیٹ اقلاب کے پاس ہے، وہ ہے با. ایک الفابیٹ کس کے پاس ہے؟ با، اقلاب. تنوین یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو اس تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ جیسے مم بخیلا، غنہ کرنا مطلب ایک الف کی مقدار ناک میں آواز لے جانا، ایک الف کی کھچاؤ کے برابر ناک میں آواز لے جانا. جیسے مم بخیلا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ من بخیلا، لیکن جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو اس نون کو ساکن کو یا تنوین کو با سے بدل دیتے ہیں. جیسے مم بخیلا لنسفعا بن، یہاں تھا لنسفعا بن ناصیہ، لیکن تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گئی تو اب اس تنوین کے اندر جو این کی آواز آنی چاہیے تھا اب وہ میم کی آواز سے بدل جائے گی. لنسفعا بن ناصیہ، یہی بتایا تھا بھیس بدل کر آنا. اقلاب اس کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے، قلب. اقلاب بنا ہے قلب سے. قلب کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ نون سے میم بن گیا، پلٹ گیا، تو اس لیے اس کا نام اقلاب رکھ دیے. اچھا، اظہار کے 6 حرف تھے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. اقلاب کے 6 حرف تھے، یا را میم لام واو نون. فکس ہے. اظہار کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ اظہار کی ہے، ادغام کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ادغام کی ہے. اقلاب کے پاس ایک الفابیٹ تھا با، وہ اقلاب کا ہی ہے. اب ان کے بعد جتنے الفابیٹ بچ گئے الف کو چھوڑ کر، ان کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا، ٹوٹل 29 ہے الف سے لے کے یہاں تک. حمزہ ہا عین ہا غین خا نکال دو، یا را میم لام واو نون نکال دو، 6 12 نکل گئے. ایک با 13واں نکل گیا. الف کسی کے ساتھ نہیں جاتا، وہ 14 وہ بھی نکل گیا. تو 29 میں سے جب 14 نکل گئے تو بچے 15. یہ ٹوٹل 15 الفابیٹ اخفا کے ہیں. اخفا میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ناک، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. جیسے من فعل کراما کاتبین، کراما مطلب ناک میں چھپانے کا مطلب زبان کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا، نہ تو کیا بن جائے گا کرامن کا، من ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نون چھپنا چاہیے. جیسے پنکھا میں چھپا ہے ویسے ہی کرامن کاتبین. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ہم انشاءاللہ الگ الگ ایک قاعدے کو الگ الگ سبق میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.